یہ جو رہائی فورس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ رمضان کے بعد جو وہ پی ٹی آئی ایک مرتبہ پھر اسلام آباد کی طرف آئے گی، کیا فیصلے ہو رہے ہیں؟ کیا واقعی اسلام آباد آنے کا پلان ہے اور اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ جہاں تک دھرنے کی بات ہے تو دھرنے کا جو ہے رزلٹ یہ تھا ہاں کہ خان صاحب کی جو آنکھ کی بینائی کا مسئلہ تھا، جو کہا جا رہا تھا کہ 85% ان کی آنکھ کی بینائی ضائع ہو چکی ہے، وہ بات جو ہے وہ بات باقی نہیں رہی، اور یہ رپورٹ آئی کہ اس میں جو ہے خان صاحب کی آنکھ اس سے بہت زیادہ بہتر ہے. مطلب آنکھ میں ابھی بھی تکلیف ہے اور خان صاحب مطمئن نہیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کم از کم اس طرح کی ایکسٹریم حالت نہیں ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ رپورٹس جو ہیں اس کے اوپر بالکل فیملی نے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کو حکومت نے ان کی بہنوں کو یا ان کی جو فیملی کے ڈاکٹرز ہیں، جو خان صاحب کی ایک بہن غالباً وہ بھی ڈاکٹر ہیں، خان صاحب کے ایک کزن بھی ہیں جو برکی سے ڈاکٹر برکی جو ہیں، جو یہاں پہ کے پی میں بھی کچھ ہیں یہاں پہ. تو آئی تھنک کہ اسی دھرنے کی وجہ سے یہ چیزیں ممکن ہوئی اور حکومت نے جو ہے وہ نرمی دکھائی. جہاں تک یہ بات ہے کہ جی رمضان کے بعد یا عید کے بعد جو ہے ہم دوبارہ اسلام آباد کا رخ کریں گے، تو وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے حالات کے اوپر. ٹھیک ہے. اگر حالات اسی طرح رہے کہ خان صاحب کی ملاقاتیں بند ہوں، خان صاحب کی صحت کے حوالے سے جو ان کے فیملی کے تحفظات ہیں یا جو پارٹی کے تحفظات ہیں اس کو ایڈریس نہ کیا جائے تو اس کے بعد تو کوئی آپشن رہے گا نہیں. اگر اس رمضان کے دوران تھوڑی سی حکومت لچک دکھائے اور وہ چیزیں جو ہمارا حق ہے، جس میں ہم کوئی نہ، اگر آپ خان صاحب کا آخری وہ اس رپورٹ میں آخری بیان بھی دیکھ لیں تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے جو ہے زندہ رہنے کے لیے جو بیسک چیزیں چاہیے ہوتی ہیں مجھے وہ درکار ہے، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں درکار. تو اگر ان کو زندہ رہنے کے لیے اور ان کو بیسک کمیونٹیز بھی پرووائڈ نہیں کی جاتی اور ان کے صحت کی ایشوز آتے رہتے ہیں تو اوبیسلی ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہوگا. لیکن یہ پھر ارباب صاحب جو رہائی فورس کے حوالے سے فیصلہ ہے، آپ کے نزدیک رہائی فورس کو ان کا کیا کام ہوگا، کیا ٹارگٹ ان کو دیا جا رہا ہے؟ دیکھیں رہائی فورس جو تشکیل دی گئی ہے، ان کا یہی ہوگا کہ یہ سب سے پہلے جو تھے یہ غیر منظم اس طرح تھا کہ یہ ہماری پارٹی ہے، تنظیم ہے، لیکن اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ دھرنوں کے دوران یا خاص کر اس طرح کے لانگ مارچ کے دوران چیزیں ذرا آگے پیچھے ہو جاتی ہیں. تو یہ پارٹی کو اور پارٹی کے رینک اینڈ فائل کو ذرا زیادہ، اسپیشلی یوتھ ونگ کو اور اسٹوڈنٹ فیڈریشن کو زیادہ آرگنائز کرنے کے لیے ایک کوشش ہے. اور انشاءاللہ یہ پورا رمضان ہے ہمارے پاس، اس میں ہم انڈکشنز کریں گے اور چیزوں کو. صاحب ابھی جو ان کی فیملی کا، جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ تحفظات ہیں، پھر یہ بھی کہا گیا کہ جی آپ علاج کروا لیں، ہم نام نہیں لیں گے، جو ان کی فیملی کی طرف سے ایک بیان سامنے آیا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کہا گیا کہ یہ ڈیل کی پیشکش ہے یا آفر جو ہے وہ کی جا رہی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اب فیملی کی طرف سے بھی فلیکسیبلٹی شو کی جا رہی ہے؟ دیکھیں اگریسو پالیٹکس کیوں ہوتی ہے؟ اگریسو اس لیے ہوتی ہے کہ جب نان اگریسو پالیٹکس کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں. آپ سب کو پتا ہے خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے جس طرح من گھڑت کیسز بنائے گئے، جس طرح سزائیں سنائی گئی، اس کے بعد کافی حد تک جو ہے سزائیں معطل بھی ہوئی. پھر آپ نے 26ویں اور 27ویں آئین میں بھی دیکھ لیا کہ جوڈیشری کے ساتھ جو ہے جو ہوا. تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے آدمی کو پھر انصاف کی امیدیں عدالتوں سے کم ہوتی نظر آتی ہیں. اور جب امید آپ کی مفاہمت سے یا مذاکرات سے ختم ہو جاتا ہے تو پھر تو obviously یہی آپشن رہتا ہے کہ آدمی مزاحمت کی طرف جاتا ہے. تو اچھا تو یہ ہوگا کہ باتیں افہام و تفہیم کے ساتھ اور اچھے طریقے سے طے پائیں. جو خان صاحب کے حقوق ہیں وہ ان کو دیے جائیں. ان کی جو صحت کے حوالے سے اس پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اس کے اوپر تو کوئی بھی کمپرومائز نہیں. ہماری پارٹی میں ہارڈ لائنرز بھی ہوں گے، وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ ڈوز بھی ہوں گے، جو ذرا مفاہمت کی طرف جاتے ہوں گے، کچھ مزاحمتی ہوں گے. لیکن اس ایک ایشو پہ جو ہے سب کا ایک موقف ہے کہ اس کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں ہے. تو اگر ان چیزوں کو ایڈریس کیا جائے
اور خان صاحب کی صحت کے حوالے سے جو چیزیں ہیں، ان کی جو اپنے جو ڈاکٹرز ہیں جن پہ وہ ٹرسٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ ملاقاتیں ہو جائیں، ایک فیملی کے ساتھ، اور خاص کر سیاسی جو ہماری لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ خان صاحب کی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو جائے، تو مجھے یقین ہے کہ حالات جو ہیں اسی طرف جا سکتے ہیں. اور اگر اس پہ سختی دکھائی گئی تو جس طرح لانگ مارچ ہے یا رہائی فورس ہے یا سارا کچھ ہے، یہ سارے سٹیپس پھر لیے جائیں گے، اور اس کی ذمہ دار ہم نہیں ہوں گے، اس کی ذمہ دار حکومت وقت اور ٹھیک ہے.